حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آج یہاں الدفتح میں پہلی مرتبہ اہل حدیث کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس بزم میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے، اور مجھ سے قبل برادر جناب قاری بنیامین عابد صاحب آپ کے سامنے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان کو بیان کر رہے تھے، اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ جلیل القدر اصحاب کہ جنہیں ہماری توصیف کی، تحسین کی، ہماری ان کی شان کو بیان کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان جلیل القدر اصحاب کی شان کو بیان کر کے آقائے کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بن جائیں کہ جنہیں میرے اصحاب سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس مہینے کی آمد ہے کہ جس مہینے میں چند مذہبی اپنے آپ کو عالم کہلوانے والے موسمی اداکار انہی جلیل القدر اصحاب کی شان میں حب اہل بیت کی آڑ میں اپنے بغض کا اظہار کرنے والے ہیں، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ جو اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو کیا جاتا ہے، ان کے اوپر تبرع کو کیا جاتا ہے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں اصل میں یہ اصحاب رسول کی شان کو گھٹانے والی بات نہیں ہے، بلکہ آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں تنقیص کرنے کے برابر ہے۔ ایمانداری سے بتلائیے، آج یہ جلیل القدر اصحاب اس دنیا میں نہ آئے ہوتے، یہ جو آج ہم قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو اپنے ممبروں سے، اپنے محراب سے، اپنے اسٹیج سے، اپنی مساجد سے بیان کرتے ہیں، وہ تعلیمات جن کو ہم قال اللہ کہتے ہیں، قال رسول کہتے ہیں، اگر یہ جلیل القدر اصحاب اس دنیا میں نہ آئے ہوتے تو یہ ساری کی ساری تعلیمات ہم تک کیسے پہنچتی؟ اور مجھے یہاں پر بابا شہید کے وہ تاریخی الفاظ یاد آ گئے جنہوں نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ تمام کے تمام جلیل القدر اصحاب وہ گلدستہ ہے کہ جس گلدستے میں سے ایک پھول کو نکال دیا جائے پورا گلدستہ ہی مرجھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو پھر ایک جلسہ عام میں بابا شہید کے کہے ہوئے وہ تاریخی الفاظ کہ لوگوں نصیب اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا، کسی کے نصیبے میں ڈھولک آئی، کسی کے نصیبے میں چاقو آیا، کسی کے نصیبے میں چمٹا آیا، کسی کے نصیبے میں گاجر باجا آیا، کسی کے نصیبے میں گالی اور تبرہ آیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کا دن ہوگا، تم آنا اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو کرتے ہوئے آنا، ابو بکر کو گالی دیتے ہوئے آنا، عمر پر کیچڑ کو اچھالتے ہوئے آنا، ذو النورین کی شان میں تنقیص کو کرتے ہوئے آنا، اور ہم آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے یا رب کی توحید کو بیان کرتے ہوئے آئیں گے یا کالی کملی والے کے فرمان کو بیان کرتے ہوئے آئیں گے۔ ساتھیو، یہ عجیب بات ہے
کہ فیشن کے طور پر ایک خاص مہینے میں جلیل القدر اصحاب کی شان میں تنقید کو کرتے. ایمانداری سے بتلاؤ یہ جلیل القدر اصحاب اس دنیا میں نہ آئے ہوتے تو آج آپ کو یہ جو خطیب اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہے ہیں یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت حیدر رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر یہ دنیا میں نہ آئے ہوتے تو آج ہم کس بات کی مولی ہوتے. ایمانداری سے بات بتلائیے. آج ہم نے عقیدہ توحید کو اگر بیان کرنا سیکھا تو ان اصحاب رسول سے سیکھا جنہوں نے آقا کائنات کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا ہے. ہمیں کس نے بتلایا عقیدہ توحید کیا ہے؟ ہمیں کس نے بتایا آقا کائنات کی اتباع، آپ کی سنت، آپ کے حکم، آپ کے فرامین کیا ہے؟ یہ اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کر کے آپ کے پورے اسلام کو، اس کی عمارت کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم مدفتہ ہمیں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں جب تک مسلک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے انشاءاللہ اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کرنے نہیں دیا جائے گا. کیوں بھئی اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ آج خطیب اپنی خطابت کے جوہر دکھلا رہا کہ عقیدہ توحید ہم نے سیکھا تو ان اصحاب سے سیکھا جنہوں نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ اللہ رب العزت آسمان سے اس بات کی ندا دے رہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کیا یہ آیت میرے پہ اتری ہے، آپ پہ اتری ہے؟ یہ آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا. آپ نے اپنی تعلیمات کو اپنے اصحاب تلک پہنچایا. انہی اصحاب نے اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک اسی طرح اس تعلیمات کو ہم تلک پہنچایا. اور آج انہی تعلیمات کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر رہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں سے اس بات کی ندا دے رہے کہ پیارے حبیب آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ہم نے ان کی طرف اس بات کی وحی کو کیا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی پوجا کیا کرو. یہ بات آپ کو کس نے بتلائی؟ یہ ہمیں بتلائی تو اصحاب رسول نے بتلائی. اللہ کی قسم یہ جو اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کیا جاتا ہے، ان کی شان کو گھٹایا جاتا ہے، اصل میں یہ حملہ نشانہ آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس. یہ عجیب بات ہے. حب اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا اعلان کیا جاتا ہے. یاد رکھو اہل حدیث کانفرنس میں آئے ہوئے لوگوں، اہل حدیث کا عقیدہ سمجھ کے جانا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، ذوالنورین بھی ہمارے، حیدر بھی ہمارے، حسنین و حسن بھی ہمارے، معاویہ بھی ہمارے، سعد ابن ابی وقاص بھی ہمارے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں ہم حضرت ابو بکر سے لے کر نبی کے آخری صحابی تک کسی کی شان میں تنقید کو کرنے نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ عجیب تماشا ہے، یہ عجیب ڈرامہ ہے کہ فیشن کے طور پر ایک خاص موسم آ گیا کہ اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کرتے، اس ابو بکر کی شان میں تنقید کو کرتے ہیں. جانتے ہو کس ابو بکر کی بات کر رہا کہ جس کے بارے میں آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر تیرے احسانات اللہ رب العزت ہی چکائے گا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس ابو بکر کی شان میں تنقید کو کرتے ہیں کہ جن کے احترام میں آسمان سے آیات کا نزول ہوا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار.
کیوں جی؟ ماشاءاللہ برادر اکبر حنیف ربانی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. میں ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا انشاءاللہ، تاکہ ہم ان کی خطابت سے، ان کے علم سے بھی صحیح معنوں میں فیض یاب ہو سکے. مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہ آئے ہوتے تو ہمیں ختم نبوت کا درس کہاں سے ملتا؟ جانتے ہو آقائے کائنات کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جنگ یمامہ آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا، آپ نے جنگ یمامہ کے لیے لشکر کو تیار کیا، لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ کیا. جلیل القدر اصحاب حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے. ابو بکر ایسے عالم میں لشکر کو روانہ کرنا کسی طور پر مناسب معلوم نہیں ہوتا، کسی طور پر صحیح معلوم نہیں ہوتا. مدینہ کو اتنے زیادہ افراد سے، اتنے زیادہ نوجوانوں سے، اتنے زیادہ جنگجوؤں سے اس کو حالی کر دینا کسی خطرے سے حالی نہیں ہے. آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے. اللہ کی قسم آپ نے اپنے اصحاب کی، اپنے ساتھیوں کی بات کو سنا، کہا مجھے ذرہ برابر کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی نوجوان اپنے گھر میں نہ رہے، کوئی بوڑھا اپنے گھر میں نہ رہے، مسئلہ ختم نبوت کا ہے. اللہ کی قسم سارا مدینہ حالی ہو جائے، جنگل کے وحشی درندے ابو بکر کے اوپر آ کے حملہ آور ہو جائے، اس کے جسم کو نوش ڈالے، اس کو گھسیٹتے ہوئے جنگل میں لے جائے، مسئلہ ختم نبوت کا ہو، ابو بکر کو ذرہ برابر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان صحابہ، علامہ محترم الہی ظہیر صاحب. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. اور جانتے ہو ساتھیوں، صرف تجدید اس کے لیے آپ کو بتلاتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے سارے پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں. جتنی بھی جنگیں، جتنے بھی غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، چاہے خندق ہو، تبوک ہو، احد ہو، ان سارے مارکوں میں جتنے بھی دیگر غزوات ہوئے، کل اصحاب رسول جو شہید ہوئے ان کی تعداد 259 بنتی ہے. اور وہ اکیلا مارکا جو ختم نبوت کی خاطر لڑا گیا، 1200 اصحاب اس اکیلے مارکے میں جام شہادت کو نوش کیا. اور وہ بنو حلفیہ کا باغ کہ جس کے اندر موجود بلند و بالا قلعے کی دیواریں، برا بن مالک نے کہا کہ اب کوئی اور چارہ نظر نہیں آتا، مجھے نیزے کی انی پر رکھ کر اس باغ میں اچھال دیا جائے. چشم فلک نے یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا. اصحاب رسول نے آپ کو نیزے کے اوپر، ڈالوں کے اوپر کھڑا کر کے اس باغ کے اندر پھینک دیا. آپ لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، تلوار کو چلاتے ہوئے، کسی طریقے سے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہ بچا جو ذہن سے عاری نہ ہو. آپ نے اس قلعے کا دروازہ کھولا، پھر چشم فلک نے دیکھا کہ ختم نبوت کے لیے کیسی جنگ کو لڑا گیا. اصحاب رسول کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اس سے قبل ایسی جنگ اپنی زندگیوں میں کبھی نہیں دیکھی، نہ اس سے ایسی جنگ کو اپنی زندگیوں میں کبھی لڑا. یہ جو ختم نبوت کا درس ہے، یہ جو حرمت رسول کا درس ہے، یہ جو دفاع صحابہ کا درس ہے، یہ جو دفاع حدیث کا درس ہے، یہ جو دفاع توحید کا درس ہے، اگر یہ صاحب ہی دنیا میں نہ آئے ہوتے تو ہمیں کہاں سے پتا چلتا؟ پھر اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ہو، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تمہارے اسلاف نے ان تمام دروس کو اس کے اوپر ایسے عمل کیا جیسے اصحاب رسول نے عمل کیا. آپ کے علم میں شاید یہ بات موجود ہو، شاید کچھ میرے نوجوان بھائی دوست اس بات کو نہ جانتے ہوں
کہ جب انگریز نے مسئلہ ختم نبوت کے اوپر کاری ضرب کو لگانے کے لیے یہ ضلع گرداسپور کے قصبے قادیاں میں اپنے ایک ایجنٹ غلام احمد قادیانی کو بطور اپنے ایجنٹ کے نامزد کیا، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پہلے اسلام کا ڈھونگ نچاتا رہا، مبلغ اسلام بن کر لوگوں کے سامنے آیا، بھید کھلا، اسرار کھلے، کبھی مسیح موعود کا دعویٰ کرنے والا، کبھی مہدی معبود کا دعویٰ کرنے والا، مگر پھر وہ وقت آیا کہ پھر اس نے دعویٰ نبوت ہی کر دیا۔ تو اہل حدیثوں، تمہارا ماضی انتہائی تابناک، آپ کے ماتھے کے جمر، ہمارے سر کے تاج۔ سب سے پہلے اس مسئلے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہستی، جو شخصیت میدان عمل میں اتری وہ اور کوئی نہیں تھا، اہل حدیث کے ماتھے کا جمر، فاتح قادیاں جناب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے بر وقت میدان عمل میں اتر کے مرزے کے اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور وہ دوسرا بھی کوئی نہیں تھا کہ جس نے سے پہلے مرزے کے خلاف فتوی تکفیر کو جاری و ساری کیا تھا، محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے 200 سے زائد اس وقت کے علماء سے اس فتوے کے اوپر دستخط کروا کر اس کو جاری و ساری کیا۔ اہل حدیثوں، تمہاری ایک لمبی تاریخ، تم نے مسئلہ ختم نبوت میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا، اور پھر خاص طور پر جب پاکستان مارز وجود میں آیا، میرے ذہن میں بہت سے نام آنے لگے، حضرت داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، اور میر کارواں جناب حضرت پروفیسر ساجد میر رحمت اللہ علیہ، جو ماضی قریب کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا۔ بیچ میں سے ایک لمبا چوڑا جو گیپ ہے، اس کو عبور کرتے ہوئے میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا، آپ کے سامنے ماضی قریب کی دور حاضر کی بات کو رکھ رہا۔ جب اسی مسئلہ ختم نبوت کے اوپر قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے حوالے سے پاکستان کے ایک جج نے متلاوے نوٹ کو لکھا، ساتھیوں اور کوئی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اس وقت کے امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمت اللہ علیہ بر وقت میدان عمل میں اترے، ایسے جامع موقف کو اپنایا کہ ملک کی دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتیں آپ کے موقف کی حمایت کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما جناب مولانا فضل الرحمان میڈیا کے اوپر اس بات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا موقف قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے متعلق وہی ہے جو موقف مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا ہے۔ اور ساتھیوں، جانتے ہو وہ موقف کیا تھا؟ وہ موقف یہ تھا، اللہ کی قسم، ایک جج کی بات نہیں، ایک عدالت کی بات نہیں، چھوٹی عدلیہ کی بات نہیں، بڑی عدلیہ کی بات نہیں، سیشن کورٹ کی بات نہیں، سپریم کورٹ کی بات نہیں، چیف جسٹس کی بات نہیں، ایک چیف جسٹس کی بات نہیں، پوری دنیا کے چیف جسٹس اکٹھے ہو جائے، معاملہ ختم نبوت کا ہو، اہل حدیث کے بیٹے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کی قسم پوری دنیا کے چیف جسٹس ایک طرف ہو، مسئلہ ختم نبوت کا ہو، پوری دنیا کے چیف جسٹس کی بات کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑا دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے معاملہ ختم نبوت کا ہو، معاملہ دفاع صحابہ کا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے عملی طور پر اس کا ثبوت دیا ہے۔ اور مجھے بابا شہید کے کہے ہوئے الفاظ ایک دم میرے ذہن میں آ گئے کہ مسئلہ ختم نبوت کے اوپر شہادت سے صرف بم دھماکے سے صرف 2 دن پہلے چنیوڑ کے ایک وسیع و عریض میدان میں بابا شہید نے تقریر کرتے ہوئے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے، اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر، کیونکہ تم اللہ کے فضل و کرم سے ہر دور میں ختم نبوت کے اگر کوئی صحیح رکھوالے ہیں تو تم ہو۔ تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا،
اور باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انہی اپنے اسلاف، انہی شہداء کے وارث مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے معاملہ ختم نبوت کا ہو، معاملہ دفاع صحابہ کا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے انہی اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے انشاءاللہ اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں ختم نبوت اور دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ کیوں بھئی ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو اٹھانے کے لیے تیار؟ یہ کیا مذاق ہے کہ یہ محرم کی آڑ میں، یہ حب اہل بیت کی آڑ میں کوئی چوڑا، کوئی مراسی کھڑا ہوتا ہے، اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کرنا شروع کر، اس ابو بکر کو گالی دیتے جس نے صحیح معنوں میں دین کو ہم تلک پہنچایا، اس عمر کو گالی دیتے ہو کہ جس کے بارے میں آقائے کائنات نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر جو پہلی مرتبہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کا لقب پانے والے، وہ عمر جو روم و ایران اس کی سلطنتوں کو زمین بوس کرنے والے، وہ عمر کہ آج فلسطین میں مٹھی بھر یہودی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا قتل عام کر رہا، ہمارے بچوں کو ذبح کر رہا، ایسے عالم میں اس سرزمین میں داخل ہوتے ہیں کہ غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا اور عمر نے اونٹ کی مہار کو پکڑا ہوا اور بیت المقدس کی چابیاں اس کے متولی آپ کے سامنے یوں پیش کرنے والے، اس عمر کو گالی دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ عمر جو علی کا داماد علی کو گالی دینے والا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو آج آپ کو 1400 سال بعد سمجھ میں آ رہی۔ یہ کیسی عجیب، اور وہ عمر کا جس کے ذہن میں جب کوئی بات آتی ہے اللہ آسمان سے آیات بنا کے اس کو زمین پہ نازل کر دیتا۔ مقام ابراہیم وہ لوگ جو عمرہ و حج کے لیے گئے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم کعبے کے قریب کس جگہ پر واقع۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ کاش ایسا ہو، ساتھیو حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ کاش ایسا ہو یہ مقام ابراہیم مسلمانوں کے لیے مسلح بن جائے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا، آسمان سے اللہ رب العزت نے آیات کا نزول فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس عمر کو گالی دیتے ہو اور شرماتے بھی نہیں، اس ذو النورین کو گالی دیتے ہو کہ مجھ سے پہلے بھائی قاری بنیامین عابد صاحب آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے، کون ہے جو آج اسلام کی مدد کرے؟ ذو النورین کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹ بما اسلحہ حاضر ہیں۔ آپ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر کہا کون ہے جو آج اسلام کی مدد کرے؟ 100 اونٹ بما اسلحہ و سامان اسلام کے لیے وقف کرے۔ ذو النورین پھر کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹ بما اسلحہ و ساز و سامان حاضر ہے، بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر کہا، پھر ذو النورین کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 8 مرتبہ آقا کائنات نے پکارا، 8 مرتبہ ذو النورین کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹ بما اسلحہ ساز و سامان حاضر ہیں۔ آقا کائنات اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، حضرت عثمان کے پاس پہنچے، اپنے گلے سے لگایا، کہا کت کت یا عثمان، عثمان بس کر، بس کر، آج کے بعد جو جی چاہے کر لے، اللہ نے جہنم کی آگ کو تجھ پر حرام کر دیا۔ اس ذو النورین کو گالی دیتے ہیں، ان اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں، اور پھر جہاں پر آ کر کمان کو توڑتے ہیں، جہاں کے آ کے اپنی حدوں کو ہی کراس کر دیتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حال المؤمنین، مسلمانوں کے ماموں کے، آپ کی جو بہن ہے امہات المومنین میں سے، آپ کی اور میری ماؤں میں سے ایک ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی، جب ان کا ذکر آتا ہے اللہ کی قسم حدوں کو کراس کر دیتا ہے۔ آپ کی بات کو ماننے یا آقائے کائنات کی بات کو ماننے؟ آقائے کائنات نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہوا، اللہ سحری میں برکت کو عطا فرما، اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما، معاویہ کو جنت میں داخل فرما۔ اور اہل حدیث کا عقیدہ سن لو، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے۔ اور ذرا ان کا عقیدہ بھی سن لو، ان کا بھی ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے 12 کے 12 امام جو ہے معصوم عن الخطا ہے۔ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے 12 کے 12 امام معصوم عن الخطا ہے۔ حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے حضرت معاویہ کو اپنے باپ کے منبر پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ پر اپنی بیعت کو کیا۔ بندہ کو ان سے پوچھے، آپ کا تو یہ عقیدہ ہے، آپ کے تو تمام کے تمام معصوم عن الخطا ہے، وہ کون سا ایسی حکمت ہے، وہ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کے نزدیک آپ کے معصوم عن الخطا امام، اور امام بھی ایک نہیں، امام حسن امام حسین رضوان اللہ اجمعین، جنہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کو کیا، وہ کون سا ایسا فلسفہ ہے، کون سی ایسی حکمت ہے جو آج آپ کو 1400 سال بعد سمجھ آئی ہے، جو امام حسن کو سمجھ نہیں آئی، امام حسین کو سمجھ نہیں آئی۔ ساتھیوں باتیں تو بڑی آسان سی آپ کے سامنے رکھ رہے، اللہ کی قسم اختلافات کو جنم دینے کے لیے نہیں آئے۔ یہ ہماری جماعت کا منشور اور دستور ہے، ہم لوگوں کو اپنے قریب لانے والے، محبتوں کو تقسیم کرنے والے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں موجود، بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے ہم میدان عمل میں اترے ہوئے، لیکن بات کی حقیقت کو سمجھنا تو ضروری ہے۔ یہ کون سی ایسی حکمت ہے جو امام حسن کو سمجھ نہیں آئی، امام حسین کو سمجھ نہیں آئی، آج تیرے مولوی کو سمجھ آ گئی۔ پھر مجھے بابا شہید کے الفاظ ایک مرتبہ پھر یاد آیا، آپ نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی قسم اگر لڑنا تو حسن و حسین کے نانا سے لڑنا، ہمارے سے کیوں لڑتے ہو؟ حسن و حسین سے لڑنا، جنہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کو کیا ہے، ہمیں برا بلا کیوں کہتے ہیں؟ ہماری محبت کا معیار تو حسن و حسین ہے، ہماری محبت کا معیار تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سے کیوں جھگڑتے ہیں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سامنے بند کو باندھے ہوئے ہیں۔ ہم اس اعلان کو کرنے والے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دفاع صحابہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھیوں زندگی کی کیا حیثیت ہے، موت کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کی قسم جب کوئی ابو بکر کو گالی دیتا ہے ہمارا دل مچلتا ہے، عمر کو گالی دیتا ہے میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، ہمارا وجود کانپتا ہے، معاویہ کو گالی دیتے ہو ہمارا جسم تڑپتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے، کیا ہی اچھا ہو، زندگی تو اور موت تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ کی قسم کیا ہی خوش نصیبی ہو مر کے ابو بکر کے نام لگ جائے، مر کے عمر کے نام لگ جائے، مر کے ذوالنورین کے نام لگ جائے، مر کے حیدر کے نام لگ جائے، مر کے معاویہ کے نام لگ جائے، مر کے حسن و حسین کے نام لگ جائے، مر کے طاہرہ مطہرہ عائشہ مبرہ منزہ امی عائشہ کے نام لگ جائیں، اللہ کی قسم سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اور کیوں بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو ابو بکر کی صداقت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذوالنورین کی صحابت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ حیدر کی شجاعت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟
اور شان کریمین حسن و حسین کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور یہ بات بھی ذرا اس بات کو بھی سمجھ لینا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دفاع صحابہ و اہل بیت و امہات المومنین کے لیے اگر کسی نے ان کی تنقید کے حوالے سے محنت اور کاوش کو کیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ کوئی اور نہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ہمارے اس وقت کے ناظم اعلیٰ اور آج کے امیر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب، جنہوں نے سینٹ میں اس بل کو پیش کیا کہ کوئی بھی ہو، ایمانداری سے ذرا بات کو سمجھنا، کیا یہ بات اختلافات کو ختم کرنے والی ہے یا اختلافات کو فروغ دینے والی ہے؟ کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی اصحاب رسول میں سے کسی کی شان میں بھی تنقید کو کرے، کسی اہل بیت کی شان میں تنقید کو کرے، کسی امہات المومنین میں کسی کی شان میں تنقید کو کرے، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اور ساتھیوں وہ بل اللہ کے فضل و کرم سے کثرت رائے سے سینٹ سے پاس ہو چکا کہ کوئی بھی اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کرے گا، امہات المومنین کی شان میں تنقید کو کرے گا اور اہل بیت کی شان میں تنقید کو کرے گا، فوراً سے پہلے قانون حرکت میں آئے گا، اس کو فوراً سے پہلے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ابھی اس قانون کو پاس ہونے کے بعد ابھی ملک کا آئین اور قانون بننے کے لیے قانونی پیچیدگی کا شکار ہے، صدر مملکت کے سائن ہونا باقی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر آپ کے توسط سے احکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، فوراً سے پہلے اس ملک کو، اس بل کو ملک کا آئین اور قانون بنایا جائے۔ کیوں بھائی تم اس بل کو ملک کا قانون اور آئین بنانے کے لیے تیار ہو؟ اس کے لیے قیادت آپ کو باہر آنے کے لیے کہے تو باہر آنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تجدید عزم کے لیے اس بات کو دہرا دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک وطن عزیز میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ایک بھی وائس، ایک بھی خطیب، ایک بھی کارکن زندہ ہے، انشاءاللہ ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہراتے رہیں گے، دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہراتے رہیں گے۔ کیوں بھائی دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔